إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے گزیبہ ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد عطا کرنے والا، ہر قسم کی مشکلات حل کرنے والا ایک اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے. لا تعداد ان گنت درود و سلام ہوں امام الہدا، امام البشر، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی محنت اور مشقت سے اللہ رب العالمین نے ہم تک یہ دین حنیف پہنچایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت اور مشقت سے ہی اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایسی عظیم الشان جماعت عطا کی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پر اپنی زندگیاں بسر کرنے والے تھے، اور اسی جماعت کے متعلق رب کائنات نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے جماعت کو، صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دے دیا۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی طرح ہوگا، اسی طرح ہم ایمان لائیں گے، تو رب کائنات فرماتے ہیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ تو آئیں ذرا ہم ان لوگوں کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت یافتہ کہا ہے۔ وہ لوگ کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگیاں بسر کرتے، اللہ اور اس کے رسول سے کس قدر وہ محبت کرتے، ذرا ان کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، تب ہمیں پتہ چلے کہ وہ کس انداز میں اپنے شب و روز، اپنے معاملات، اپنے دیگر امور کس انداز میں وہ بسر کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو۔ یعنی اللہ سے محبت کے تقاضے اس وقت پورے ہوں گے جب ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، فرما برداری میں اپنی زندگیاں بسر کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں، محبت کرنا چاہتے ہو تو اطاعت کرو۔ اب اطاعت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ہم بطور انسان اپنی زندگیوں میں اللہ رب العالمین کی کتنی بغاوت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کس انداز میں ہم کرتے ہیں، ہر انسان بخوبی خود جانتا ہے کہ اس کے معاملات، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے شب و روز، اس کے گھر کے معاملات، اس کے آپس کے دوستوں کے معاملات، وہ کس انداز میں بسر کرتا ہے، ہر انسان اپنے بارے میں خود بہتر جانتا ہے۔ کیوں؟ انسان خطا کار ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، وہ غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رحیم ہے۔ وہ تو یہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرے، وہ ایسے ایسے طریقے بتاتا ہے کہ تم یہ عمل کر لو جنت میں چلے جاؤ گے، اس طرح کر لو تم بخش دیے جاؤ گے، اس طرح کر لو جنت کے عیش و عشرت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین بہانے تلاش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ مجھ سے محبت کرتے ہو، رسول کی اطاعت کرو، اور جب تم رسول کی اطاعت کرو گے تو مجھ سے محبت کے تقاضے پورے ہو جائیں گے، اور پھر فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے جتنے تمہارے گناہ
چاہیں ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تمہارے جتنے بھی سیاکاریاں ہیں، جتنے بھی تم نے اللہ رب العالمین کی اپنی زندگی میں بغاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں کو، تمام سیاکاریوں کو، تمام غلطیوں کو حسنات، نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو ہم ذرا اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم اپنی زندگیاں کس انداز میں بسر کر رہے ہیں، میرے معاملات کس انداز میں ہیں، میرے شب و روز کس انداز میں ہیں، میرا اخلاق کیسا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان خود اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ اگر میری ساری چیزیں بہترین ہیں، میرا اخلاق بہترین ہے، میرے معاملات بہترین ہیں، میرا آپس کا رویہ بہترین ہے، تو ہمیں خوش ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ جب میرے یہ سارے کے سارے معاملات صحیح نہیں ہیں، میرے معاملات خراب ہیں، میرے آپس میں اختلافات ہیں، دیکھیں اختلافات تو صحابہ میں بھی ہوتے تھے، لیکن اس اختلاف کو ہم ذاتیات پر لے جاتے ہیں۔ یہ اختلاف ذاتیات پر جب پہنچ جائے پھر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ چھوٹی سی مثال صحابہ کرام کی، ایک صحابی مسجد نبوی کے باہر ایک کھیل ٹھوکتے تھے۔ ان کی نیت کیا ہے کہ کوئی آئے جب نماز پڑھنے تو اپنے جانور اونٹ کو اس کے ساتھ باندھ لے۔ کتنی زبردست نیت، کتنا زبردست ارادہ۔ دوسرے صحابی آتے ہیں، اس کھیل کو نکال دیتے ہیں۔ ان کی نیت کیا ہے کہ کسی کے پاؤں میں لگ جائے گی۔ دونوں کی نیتیں بہترین، زبردست، لیکن دونوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ اختلاف ذاتیات پر نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا تھا۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، اور ان کے لیے ایمان کو پسند کیا۔ حبب الیکم الایمان وزینہ، اللہ نے ان کے لیے ایمان کو پسند کیا اور ان کے دلوں میں اس کو خوبصورت کر دیا، مزین کر دیا، اور ان کے لیے نافرمانی کو، گناہ کے کام کو ناپسند کیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، گناہ اور بدکاری کو اللہ رب العالمین نے ناپسند کیا۔ تو جب ہمارے معاملات صحیح ہوں گے تو ہمارے دیگر امور اپنے آپ صحیح ہو جائیں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کچھ ایسے خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی، بغض، وہ بھی اللہ کے لیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پریشانی کے عالم میں ہوں گے لوگ۔ اللہ رب العالمین نے اس نقشے کو قرآن مجید میں یوں کھینچا کہ اس وقت اتنا خوفناک عالم ہوگا کہ جو حمل والی عورتیں ہوں گی اپنے حمل کو گرا دیں گی، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچے کو چھاتی سے الگ کر دیں گی، اتنا خوفناک عالم ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو غم و پریشانی کی وجہ سے سیاہ اور کالے ہو جائیں گے، ان کے دل ڈرے ہوئے ہوں گے، اور ان لوگوں کو
الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ وہ لوگوں سے چھپاتے پھریں گے۔ ہم اپنے بچوں کو دیکھ لیں، جب اسکول یا مدرسے میں اچھی پوزیشنوں سے وہ پاس ہوتے ہیں، وہ کتنی خوشی سے ہمیں دکھاتے ہیں، اور جب فیل ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ ڈر ڈر کے گھر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی عالم قیامت کے دن کا ہوگا۔ پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے سفید روشن خوش ہوں گے، ان کے دل بھی خوش ہوں گے، ان کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ لوگوں کو دکھاتے پھر رہے ہوں گے کہ دیکھو میں سرخرو ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں اللہ کے جنتوں کا حقدار اور مہمان بن گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ ہم عمل کر کے دکھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو رب العالمین اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا کرے گا۔ پہلا شخص کون ہے؟ عدل کرنے والا بادشاہ، سربراہ، حکمران جو عدل کرے، نا انصافی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے، جو قومیں تھیں، وہ اس لیے برباد ہو گئی کہ وہ طاقتور کو چھوڑ دیتے اور کمزوروں کو سزا دیتے۔ یہ بھی ایک بربادی کی بہت بڑی نشانی ہے کہ قومیں کیوں برباد ہوتی ہیں۔ جس قوم کے انصاف کا نظام ہی خراب ہو، وہ قوم تو برباد ہونی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر، ان کے بتائے ہوئے سنت پر جو عمل پیرا نہیں ہوگا معاملہ، تو ظاہر سی بات ہے وہ بربادی کی طرف ہی جائے گا۔ دوسرا شخص کون ہے؟ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہے، مصروف رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اپنے قدم اس وقت تک نہیں ہلا سکتا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اس میں سے ایک سوال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ تجھے میں نے یہ زندگی دی، یہ زندگی کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ اس زندگی کا حساب دو۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم نے اپنی پوری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے، اور بالخصوص یہ جوانی کے ایام اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیے۔ اللہ رب العالمین خصوصاً اس جوانی کے بارے میں سوال کریں گے کہ ہماری جوانی کہاں خرچ ہوئی۔ جب ہماری ہڈیاں مضبوط ہیں، جسم طاقتور ہے، اس وقت ہم اللہ رب العالمین کی صحیح معنی میں عبادت کر سکتے ہیں، عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور جب آہستہ آہستہ ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جائیں گی، آنکھوں میں نور کم ہوتا چلا جائے گا، تو اس وقت عبادت میں وہ بات نہیں رہے گی، کمزوری جسم کے اندر آ جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین خصوصاً اس جوانی کے بارے میں سوال کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نوجوان جس کی پوری جوانی اللہ رب العالمین کے عبادت میں مشغول رہی، ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ تو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر طبقہ نوجوان ہے، تو وہ خود سوچے، فکر کرے، تدبر کرے کہ اس کی جوانی کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ اگر اس کی جوانی معیشت کے کاموں میں، فسق و فجور کے کاموں میں، اللہ رب العالمین کی بغاوت میں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانیوں میں وہ اپنی جوانی بسر کر رہا ہے، تو اسے اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے کہ
اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کیا انجام ہوگا۔ اگر اس کی جوانی اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں لگی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اس کی جوانی استعمال ہو رہی ہے، تو اسے خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو بھی اللہ رب العالمین عرش کا سایہ عطا کریں گے جو ہر وقت مسجد میں رہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے۔ اور آج کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے اس ہپچوگی کے اندر اذان کا ٹائم ہے اور مسجدوں میں تالے لگے ہیں۔ تو ہمیں اپنے انجام کی بے فکر کرنی چاہیے۔ ہم کس راہ پر چل پڑے، کس ڈگر پر ہم گامزن ہیں کہ ہم اپنے رب کو بلا چکے ہیں، لیکن ہم پھر زبانی کلامی کیا دعوے کرتے ہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت ہے۔ یہ کس طرح کی محبت ہے کہ جس جگہ سے اس کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ مضبوط ہوگا وہ نماز کے ٹائم ہی بند ہے۔ وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد، اللہ کا گھر، اور سب سے بری جگہ بازار۔ اور ہم خود سوچیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا سب سے زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے اور ہمارا دل سب سے زیادہ کس جگہ پر لگتا ہے؟ بازاروں میں، دوسرے کاموں میں؟ ہمارا دل دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے کہ ہم کامیابی حاصل کر لیں گے۔ تو یاد رکھیں رب کا قرآن کامیابی کس چیز کو کہتا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ رب کا اعلان ہے کہ جس کو آگ سے نکال دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ کامیابی اس وقت ہی ملے گی جب میرا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ جب رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو پھر پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ چھوٹا سا مسئلہ پیش آئے گا، کس کے پاس جاؤں گا؟ جس سے میرا تعلق مضبوط ہوگا۔ تو تمام مسائل کو حل کرنے والی جو ذات ہے اس کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہوگا اور مسجد میں دل لگا رہے گا تو قیامت کے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ رب العالمین عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ چوتھا وہ شخص جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مفاد کے۔ اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، جب تک کسی سے ہمیں فائدہ نہ ہو، ہمارا ذاتی مفاد نہ ہو، تو میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں ہم اس سے ملنا گوارا نہیں کرتے۔ ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ ہر کوئی اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ میرا جس سے مفاد ہوگا میں اس سے جا کے ملوں گا۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی عرش کا سایہ نصیب کریں گے جو اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور پانچواں شخص وہ ہے جس کو کوئی عورت بلائے بدکاری کے لیے، اس کو دعوت دے منہ کالا کرنے کے لیے، تو وہ کیا کہے؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس وقت تو کوئی نہیں ہوگا، جب دو بندے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد اور ایک عورت ہو تو تیسرا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اکسائے گا ضرور اس کو
کہ وہ اپنا منہ اس کے ساتھ کالا کرے، بدکاری کرے، اپنے رب کو ناراض کرے، تو جب وہ یہ کہے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں تو قیامت کے دن اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور وہ شخص، چھٹا وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرے۔ صدقہ کرنے کا انداز کیا ہو؟ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہو کہ میں نے فلاں جگہ اتنا مال خرچ کیا، فلاں جگہ اتنا مال خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین کو ایسے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کے متعلق اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العالمین کو جو تم یہ جانور ذبح کرتے ہو اس کا خون نہیں پہنچتا، اس کا گوشت نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العالمین کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ للتقویٰ۔ اللہ تمہارے دلوں کو چیک کرتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، بظاہراً اللہ کی راہ میں، اور کیا کر تو لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جس کو دکھانے کے لیے خرچ کیا تھا جاؤ اس سے اجر لو۔ کیا خیال ہے انسان اجر دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ انسان تو خود بے بس ہے۔ اور ایسا شخص، ساتواں ایسا شخص جس کو عرش کے نیچے سایہ نصیب ہوگا، جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اور اس کے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جائے۔ تو کیا خیال ہے؟ ہمارے دل